الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ البقرہ جاری ہے اور سورہ بقرہ کی تقریباً 223 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیت میں ہم نے عورت کے کچھ مخصوص مسائل اور میاں بیوی کے آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے قرآن مجید میں پڑھا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، آگے کون سا مضمون بیان ہو رہا ہے؟ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ واللہ سمیع علیم۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور اللہ کو نہ بناؤ، عُرْضَةً نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کا، ان تبروا یہ کہ تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، وَتُصْلِحُوا اور صلح کرواؤ، بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اور اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اللہ کے نام کی بے جا اٹھانے سے منع فرمایا کہ اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، ٹھیک ہے۔ ان تبرو یہ کہ تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ غصے کے اندر آ کر نیکی سے باز رہنے کی قسمیں کھا لیتے ہیں کہ میں آج کے بعد نماز نہیں پڑھوں گا، میں روزہ نہیں رکھوں گا، نیک یا میں کوئی فلاں کام جو بالکل نیک ہوتا ہے، نیکی ہوتی ہے، اچھا ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، تو اس کو بھی اس سے باز رہنے کی قسم اٹھا لیتے ہیں، خیر کے کاموں سے بچنے کی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ یہ اس طرح کی بونگیاں نہ مارا کرو، بلکہ نیکی کرتے رہو اور تقوی اختیار کرتے رہو اور صلح کرواتے رہو لوگوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ ولا تجعلوا اللہ، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، بے جا قسمیں اٹھاتے رہنا۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی قسم اٹھا بھی لی جائے تو پھر اس کو توڑ کر اس کا کفارہ دے دینا چاہیے اور نیکی سے باز نہیں رہنا چاہیے اور خیر کے کاموں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جس طرح بخاری کتاب الایمان کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم جب کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھا لو تو تمہیں محسوس ہو کہ دوسرا کام بہتر ہے، تو پھر تم دوسرا کام کر لو اور قسم توڑ کر اس کا کفارہ دے دو۔ اس کا کفارہ کیا ہے اگلی آیت کی تفسیر میں ہم بیان کرتے ہیں۔ بہر صورت بے جا قسمیں اٹھاتے رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور بالخصوص نیک کاموں سے پرہیز کرنے کی قسمیں اٹھاتے رہنا۔ مثال اس کی ایک میں دے دیتا ہوں کہ میں فلاں اپنے جاننے والے سے سلام نہیں لوں گا، آج کے بعد میں اس سے گفتگو نہیں کروں گا، بات نہیں کروں گا۔ حالانکہ یہ غصہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ اس طرح طے کر لینا اور قسم اٹھا لینا، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، آج کے بعد میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوگا، ہم ملاقات نہیں کریں گے، ہماری جو ہے نا مطلب یہ چیزیں جو ہے نا اس سے منع کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کی قسم اس پر نہیں اٹھانی چاہیے۔ آگے لا یؤاخذکم، اور اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا، لا یؤاخذکم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا تمہیں، باللغو لغو پر، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن یؤاخذکم اور لیکن وہ پکڑتا ہے تمہیں، بما کسبت اس پر جو تم نے کمایا، قلوبکم تمہارے دلوں نے کمایا،
واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور معاف کرنے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ اب اس آیت کے اندر قسموں کی ایک قسم بیان کی گئی ہے، لغو قسم اس کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسی قسمیں جو عادتاً ہم اپنی زبان سے اٹھاتے رہتے ہیں اور اس کے اندر باقاعدہ پختہ ارادہ نہیں ہوتا، بلکہ زبان سے جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، اللہ کی قسم یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم ایسا ہوگا، ایسا دوست آپس میں بات کر رہے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس کو کہتے ہیں لغو قسم کی یمین لغو اس کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسی فضول سی قسمیں اور جو زبان سے عادتاً نکل رہی ہیں، ان پر کوئی دل سے ارادہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی قسموں پر مواخذہ نہ کرنے کا اعلان فرمایا کہ اس طرح کی اگر تم قسمیں اٹھاتے رہو گے تو میں نہیں، تم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا تمہیں، کیونکہ اس میں ارادہ شامل نہیں ہوتا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا، اور پختہ عزم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور نیت کے ساتھ یہ قسمیں نہیں ہوتی، بلکہ عادتاً یہ زبان سے ادا ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ہاں، اس کا مواخذہ ہوگا اور اس پر پکڑ ہوگی جو تم نے دل سے قسم اٹھائی اور پھر اس کی پاسداری نہ کر سکے، اور اس کو تم نے پورا نہ کیا اور پھر اس کا کفارہ بھی نہ دیا، تو پھر اس پر کیا ہوگا؟ اس پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ اچھا، اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ پہلی تو بات ہے، قسمیں اٹھانے سے ویسے ہی گریز کرنا چاہیے، اور اگر کبھی اٹھانی بھی پڑ جائے پختہ نیت اور ارادے کے ساتھ، دل سے قسم کسی نے اٹھائی ہے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی، مثلا اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا یا اللہ کی قسم یہ میں کام نہیں کروں گا، تو اس کو پہلی تو بات ہے پورا کرنا چاہیے، اور اگر اس کو توڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ قسم اٹھا لی ہے لیکن قسم کسی جائز کام سے روکنے کی اٹھا لی ہے، جس طرح میں نے پیچھے بھی ذکر کیا ہے، پھر اس کو خود بخود توڑو، یہ جس طرح میں نے روایت بھی بیان کر دی بخاری کی، پھر خود جب تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤ تو قسم کو توڑ دو اور کفارہ ادا کر دو، ٹھیک ہے۔ ایک ہے بالکل واقعی قسم آپ نے اٹھائی اور صحیح اٹھائی اور اس پر پورا نہیں اتر سکے تو آپ نے وہ ٹوٹ گئی، اس کا کفارہ بھی دینا ہے۔ اگر غلط قسم اٹھائی ہے تو اس پر اسے توڑ کر کفارہ ادا کر دو۔ اب کفارہ کیا ہے؟ کفارہ بیان ہوا ہے سورہ المائدہ میں اور احادیث میں بھی۔ کفارہ قسم کا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے فراہم کرنا پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ ایک غلام آزاد کرنا، اگر یہ بھی نہ پاسبل ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا۔ تو 3 دن کے روزے کی طاقت تو ہر بندے کی ہوتی ہے، یہ قسم کا کفارہ ہے، اور اگر 10 مسکینوں کو کھانا درمیانے درجے کا کھلا دیا جائے یا ان کو کپڑے دے دیے جائیں تو یہ بھی کفارے میں ادا ہو جائے گا۔ یہ لازمی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، کفارہ دینا پڑے گا۔ پہلی تو بات ہے قسمیں آپ اٹھائیں نا، یہ عادت ہے ہی ٹھیک ہی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ للذین یولون من نسائہم، اور ان لوگوں کے لیے یولون جو قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں سے، تربصو انتظار کرنا ہے، 4 اشہر 4 مہینے، فَإِنْ فَاءُوا پھر اگر وہ رجوع کریں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں اسلام کے اندر ایک کنسیپٹ موجود ہے ایلا کا۔ ایلا کہتے ہیں کوئی شخص اپنی بیوی سے نہ ملنے کی قسم اٹھا لے اور بیوی کے ساتھ جمع نہ کرنے کی قسم اٹھا لے، ہم بستری اللہ کی قسم میں نہیں کروں گا اس طرح کہہ دے، تو اس کی جو مدت ہے وہ 4 مہینے ہے۔ یعنی یہ جو قسم ہے ایلا، اس کو کہا جاتا ہے ایلا کرنا، علیحدگی اختیار کرنا اپنی بیوی سے، کسی بھی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی آپ کو مسئلہ ہے تو اتنی اجازت ہے کہ آپ 4 ماہ تک علیحدہ رہ سکتے ہیں۔
4 ماہ تک کی قسم اٹھائی جائے، یا اس سے کم مدت کی ہو یا کم یا زیادہ سے زیادہ 4 ماہ سے اوپر کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ قسم اٹھا لے مرد میں اپنی بیوی سے ہم بستری اور جماع نہیں کروں گا، اور پھر یہ یاد رکھیے کہ یہ قسم یہ بھی پوری کرنی پڑے گی۔ اچھا، تو اس کو الا کہتے ہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کتاب النکاح کی روایت ہے، 1 ماہ تک اپنی بیویوں سے علیحدہ رہنے کی قسم کھا لی تھی، اور آپ نے پھر اس کو پورا فرمایا، اور جو اس قسم کو پورا کر دے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام نے کوئی کفارہ بھی ادا نہیں کیا۔ ہاں، اگر کوئی شخص قسم اٹھا لے 4 مہینے یا اس سے کم مدت کے لیے اپنی بیوی سے میں نہیں ملوں گا، تو پھر وہ خود بخود اس کی خلاف ورزی کر دے تو اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا قسم کا، جو میں نے پیچھے بیان کر دیا۔ اچھا، تو زمانہ جاہلیت میں ہوتا یوں تھا کہ لوگ اپنی بیویوں سے ایک لمبی مدت تک نہ ملنے کی قسم اٹھا لیتے تھے، یا بغیر مدت مقرر کیے ویسے قسم اٹھا لیتے تھے ساری زندگی کے لیے نہ ملنے کا۔ اس طرح عورت جو تھی بیچاری وہ ذلیل و خوار ہوتی رہتی تھی، نہ وہ خامد والی رہتی اور نہ ہی وہ بغیر خامد کے ہوتی کہ وہ آگے نکاح کر سکے، بلکہ وہ درمیان میں لٹکی رہ جاتی، نہ وہ آگے نکاح کر سکتی تھی کہ اسے چھوڑ دیا جاتا، اور نہ ہی وہ خامد والے معاملات اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کا یہاں پر خاتمہ کر دیا کہ یہ کم از کم جو قسم اٹھانی وہ 4 مہینے تک اٹھانی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا، 4 مہینے سے کم یا 4 مہینے تک اس کو پورا کرو، یا توڑنی ہے تو اس کا کفارہ ادا کرو۔ ایک تو یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اگر فَإِنْ فَاءُوا، یہ آگے آ رہا ہے، فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، اگر وہ رجوع کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یعنی 4 مہینے کے بعد اس کے ساتھ تعلق اپنی بیوی کے ساتھ قائم کرنا ضروری ہے۔ پھر اگر یہ قائم نہیں کرتا اور کہتا کہ میں ایک اور لمبی مدت کروں گا، تو پھر اس کو شریعت کیا کہتی ہے کہ فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، پھر وہ اگر طلاق کا ارادہ کر لیں پختہ عزم، تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر 4 ماہ سے زیادہ عرصہ اس نے قسم کھا لی اور اس نے رجوع نہ کیا 4 مہینے تک الا کا، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ سیدھی طرح یا طلاق دو یا اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ ایسا نہیں ہوگا، اگر وہ طلاق بھی نہیں دیتا اور تعلق قائم بھی نہیں کرتا 4 مہینے کے بعد، تو پھر حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ اس معاملے کو نپٹائے، طلاق دلوائے، یا دونوں میں سے کسی ایک صورت میں خامد کو اسے مجبور کرے، یا طلاق دے وہ، اور یا اس کے ساتھ تعلق قائم کرے۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور قرآن مجید کو آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کامرانی کا باعث بنائے، شفاعت، صحت، عافیت کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔